لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک میاں شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ نیب نے میاں شہباز شریف کو 9 جون کو تحقیقات کے لیے پھر طلب کر لیا۔ شہباز شریف کو بھاگنے نہیں دیں گے، نام ECL پر ڈالنے پر غور، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کورونا کی صورتحال کیوں بگڑتی جا رہی ہے، پوچھیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان سے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ میاں شہباز شریف ایک بار پھر گرفتاری سے بچ گئے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کی عبوری ضمانت 17 جون تک منظور کر لی ہے۔ کل نیب اہلکاروں نے شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے تھے، مگر وہ انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف پیش ہوئے، جہاں ان کی عبوری درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ نیب کی وکیل نے ضمانت کی مخالفت کی، مگر عدالت نے نیب کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں 17 جون تک شہباز شریف کی گرفتاری سے روک لیا۔ نیب نے اب خادم اعلیٰ کو 9 جون کو دوبارہ بلایا ہے۔ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے مسلسل PMLN، جو اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کہہ رہی ہے۔ آج مختلف لیڈرز بھی وہاں پر موجود تھے۔ پیشی کے دوران شہباز شریف صاحب کے پہلے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا، لیٹس واچ۔ شہباز شریف صاحب کو نیب میں عدالت میں پیش ہونا تھا، ٹھیک ہے، نیب اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، نیب کے اندر طریقہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ نے تفتیش کرنی ہے، ویڈیو لنک پہ کر لیں، وہ تفتیش سے بھاگنے کے لیے نہیں کہا۔ اس لیے آج مجبوری تھی، گئے ہیں، رسک لیا ہے، لیکن جب ایک رسک اوائڈ ہو سکتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ نیب حکومت سے انسٹرکشنز لے رہا ہے، عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ لے رہا ہے۔ یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں، تو پھر اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جمہوریت اس ملک کے اندر۔ انفارمیشن منسٹر پنجاب فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ چوہان صاحب، یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں آپ لوگ نیب کو، جب ایک طریقہ کار موجود ہے، لیٹس کم ٹو دی کرکس آف واٹ ہی سیڈ، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں، ویڈیو لنک پر تفتیش کر لیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ شہباز شریف صاحب کو؟ نیب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریحہ، ان کی مرضی تو یہ ہے کہ نیب جو ہے ان کی مرضی، ان کی منشا اور ان کی من تمنا کے مطابق ان کے ساتھ بیہیو کرے، اور وہ پتہ وہ کیا طریقہ کار ہے بیہیو کرنے کا۔ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کا افسر آئے، کرسی پہ یہ بیٹھے ہوں، وہ زمین پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہے بھاگ لگے رہن، بچے جیندے رہن، کاروبار پھلدے پھولدے رہن، جناب محترم شہباز شریف صاحب، اگر آپ کے مزاج نازک کو ناگوار نہ گزرے تو ہم آپ سے ایک سوال پوچھ لیں۔ آگے سے شہباز شریف صاحب غصے کے عالم میں کہیں نہیں جاؤ، میرا اس وقت موڈ نہیں ہے، وہ آرام سے اپنا بوریا بستر لپیٹیں اور لپیٹ کے یہاں سے نکل جائیں۔ یہ تو چاہتے ہیں اس قسم کا احتساب، یہ چاہتے ہیں اس قسم کی انویسٹیگیشن، یہ چاہتے ہیں اس قسم کا بیہیویئر نیب کی طرف سے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مرضی یا ان کی تمنا یا ان کی خواہش کی بنیاد پہ جو ہے وہ اداروں نے نہیں چلنا۔ ادارہ ایک جو ہے وہ بالکل آزاد ادارہ ہے، آزاد احتسابی ادارہ ہے، اور اس ادارے کی جو موجودہ تشکیل ہے اس تشکیل کے اندر 100% کردار اسی شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایز وزیر اعظم، اور ساتھ آپ کے جو قائد حزب اختلاف تھے خورشید شاہ صاحب تھے۔ یہ دونوں بندے زرداری صاحب کے اور نواز صاحب کے ذاتی ملازم اور ان کے سیکنڈ کمانڈ تھے۔ اب انہوں نے اس ادارے کی تشکیل کی ہے، ہم نے تو نائب قاصد بھی بھرتی نہیں کیا ابھی تک اس ادارے میں۔ اب جب یہ ادارہ ان کی کرپشن کے حوالے سے کچھ پوچھ پڑتی ہے، ان کو ٹڈی دل یاد آ جاتا ہے، ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ آج شہباز شریف صاحب نے اپنی منافقت اور بیانی کی اعلیٰ اور عرفہ روایات جو جاری اور ساری تھی نا، ان کو مزید آگے جاری کیا ہے۔ کس طرح؟ کل انہوں نے پلی لی کہ جناب میں 69 سال میری عمر ہے، کینسر کا مریض ہوں، کرونا وائرس سے ڈر لگتا ہے اور کرونا وائرس مجھے بہت جلد پکڑ لے گا، میں نہیں آ سکتا پیشی پہ۔ یہ تیسری دفعہ انہوں نے پلی لی اور پیشی پہ نہیں آئے۔ آج یہ بات ہے تو صحیح، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی غلط تو بات نہیں کرے وہ، تو میری بات سن لینا۔ آج یہ چلے گئے وہاں پر، آج وہاں کا ماحول کیا تھا؟ پورا رش اور پوری جنج، وہاں پہ کسی کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ یہ کہتے تھے جی نیب کے ملازمین کو کرونا وائرس لگا ہوا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، تو
تو وہاں پہ تو جناب آپ کی پولیس، آپ کے جناب کیمرہ مین، فوٹوگرافر، آپ کے کارکنان، ایک رش لگا ہوا تھا، ادھر تو آپ پہنچ گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ نے منافقت کی، پہلی چیز. دوسری، آپ کہتے ہیں جی انہوں نے ٹھیک کہا کہ میری 69 سال عمر ہے، میں کینسر کا مریض ہوں. تو فریحہ صاحبہ آپ کی اس استدلال کو جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا، تو ہونا یہ چاہیے کہ ریاست پاکستان ایک اعلان کر دے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے، جن جن مجرموں کی اور ملزموں کی عمر 65 سال سے اوپر ہے، ان کو کینسر کا مرض ہے، ان کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، ان کو پھیپھڑوں کا مرض ہے، ان ساروں کو معافی ہے. چاہے قتل، اغوا اور جناب آپ کے جناب غبن، کرپشن، کسی الزام میں بھی ہیں، سارے معاف ہیں. ساروں کو نہ پیشیوں میں آنے کی ضرورت ہے، نہ عدالتوں میں آنے کی ضرورت ہے، نہ اداروں میں آنے کی ضرورت ہے. پھر تو یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے نا. تو اس طرح نہیں ہوتا. عدالتوں نے اور قانون نافذ کرنے والے سو بیسکلی فیاض صاحب آپ لوگ یہ رسک لینے کو تیار ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ کو ہٹا کر خدا نہ خواستہ یہ رسک تو ہے، خدا نہ خواستہ اگر کووڈ-19 جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو ڈیورنگ دس انویسٹیگیشن، ویسے تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بٹ اس کا ملبہ آپ کی گورنمنٹ پہ گرے گا سر، وہ نیب پہ نہیں گرے گا. سو آپ لوگوں نے یہ رسک ایویلیویٹ کر لیا ہے. اگر آپ کی اس جسٹیفیکیشن کو مان لیا جائے تو آج شہباز شریف صاحب عدالت کیوں آئے؟ آج عدالت کیوں آئے؟ چلے مجھے سوال کا جواب دیں. کیا آج رسک نہیں تھا؟ نیب میں تو پراپر ایس او پیز کے تحت آنا تھا، اور اکیلا انہوں نے آنا تھا نیب کی عدالت کی عمارت کے اندر اور احاطے کے اندر، اور ایس او پیز کے تحت اکیلے بیٹھ کے آپ کے 1-2 افسروں نے جناب 8-8 فٹ دور بیٹھا ہونا تھا اور ان سے سوال و جواب کرنا تھا. تو جو آج جنج چڑھائی انہوں نے اور جو ماحول تھا، تو پھر انہوں نے آج کیوں کیا؟ بات یہ نہیں ہے. اداروں نے اپنا کام تو کرنا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تو اپنا کام کرنا ہے. جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، ملک گواہ ہیں اس بات کے، ہسٹری ہے ملکوں کی، جنگیں ہو رہی ہیں، ملک تباہ ہو رہے ہیں، لیکن اس ملک کی عدالتیں اپنا کام پورا کر رہی ہیں. عدالتوں نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. کل کدھر تھے شہباز شریف صاحب؟ آپ کے پاس کوئی اطلاع تھی کہ کدھر تھے؟ ملے ہی نہیں نیب والوں کو کہیں بھی؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ کارکن کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں، میں نے تو کل بڑا انجوائے کیا ہے. میں نے تو بڑا انجوائے کیا ہے. اور جو آج سے 1 مہینہ پہلے میں نے ان کو لقب دیا تھا نا بزدل اعلیٰ، آج اور کل انہوں نے مہر لگا دی اپنے رویے سے شہباز شریف صاحب نے. میں ایک کارکن کی حیثیت سے بتاؤں، میں نے جھوٹا 302 بھی میرے پہ ہوا ہے اپنی سیاسی لائف میں، سچا 324 کاٹا ہوا ہے، 40 دفعہ حوالات کاٹی ہوئی ہے، جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، ماریں کھائی ہوئی ہیں. جو سیاسی لیڈر اور ورکر ہوتا ہے نا، اس کا جسچر جو ہے نا بڑا جرأت مندانہ ہوتا ہے، چاہے اندر سے اس کا بالکل پسینے نکلے ہوں خوف کے مارے، لیکن لوگوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اور پریس کے سامنے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ جو ہے نا اپنا جسچر دکھاتا ہے. یہ چوہے کی طرح چھپ کے بزدلوں کی طرح پہلے ان کے بیٹے نے روایت قائم کی، پھر باپ نے، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بزدلی کی روایات دکھائیں. او بھائی تم پیش ہو جاتے، اگر تم گلٹی نہیں ہو. فریحہ مجھے ایک چیز بتاؤ، اگر یہ کہتے ہیں جی 1 ڈھیلا 1 پائی 1 آنا 1 روپیہ، سن کے کان پک گئے ہیں قسم خدا کی میرے، آپ کے پکے ہیں یا نہیں پکے، میرے پک گئے ہیں نا. تو بھائی جب 1 ڈھیلا 1 آنا 1 پائی 1 روپیہ کرپشن نہیں کی، تو جاؤ جا کے نیب کے منہ پہ مارو وہ کاغذات، نیب کو کلیئر کر دو کہ بھائی جی ہم نے یہ کچھ نہیں کیا، اور سرخرو ہو کے آ جاؤ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے نا. ان کے خلاف فلیٹ کا ایک کیس ہوا 3-4 سال پہلے، اسی نون لیگ نے کیا عدالت میں. خان صاحب نے 40-45 سال پرانے ڈاکومنٹس اور ووچرز اور چیک لا کے جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے. سپریم کورٹ خوش ہوئی، سپریم کورٹ نے ان کو سرخرو کیا، صادق اور امین کا لقب دیا، اور کہا جاؤ جی آپ بری ہیں. تو یہ بھی جائے نا، یہ اگر ڈھیلا آنا پائی اگر اجازت ہے فیاض صاحب، کیونکہ آپ نے خود عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے، تو ذرا قریبی حلقوں میں آ جانا. تو پھر عثمان بزدار صاحب کی اگزامپل بھی دیکھ لیں. وہ تو بھول ہی گئے جا کر وہاں پر کمیشن کے سامنے شوگر کے، انہوں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کیسے سبسڈی دی گئی تھی، بعد میں ان کو یاد بھی آ گیا. یہ بھی ایک طریقہ تھا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے ایک چیز بتائیں، کیا عثمان بزدار صاحب نے کوئی ٹیٹیز کے ذریعے سے پیسہ بلوایا؟ کیا عثمان بزدار صاحب نے منی لانڈرنگ کی؟ فریحہ سن لو، جواب دے رہا ہوں. مطلب شوگر میں آپ بھول سکتے ہیں، ٹی میں نہیں بھول سکتے. ابھی جواب سن لو نا. کیا بزدار صاحب نے اپنے ذاتی ملازم گھر کے ڈیرہ غازی خان سے لا کے سی ایم سیکریٹریٹ میں جناب ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر جناب ان کو بھرتی کروایا ہوا ہے؟ کیا سی ایم عثمان بزدار صاحب نے
پورے پنجاب کے اندر سے ڈی سیز، کمشنرز اور جناب سرکاری محکموں کے سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں سے منتریاں بھتل. جواب دے ہونا الگ بات ہے. دیکھیں جواب دے تو آپ کسی ایک چیز پہ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی بات تو سن لینا, مجھے جواب تو دینے دو نا. سوال پوچھا جواب تو میں اپنی مرضی کا دوں گا نا, آپ کی مرضی کا تو نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں تو یادداشت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں تو بزدار صاحب کو نہیں جانتی, آپ جانتے ہیں کہ بادام کھلانے کو کیا مسئلہ. کوئی ایسا الزام نہیں ہے اور نہ ہوگا. انہوں نے تو سی ایم سیکریٹریٹ کو ماسی ویڑا بنایا ہوا تھا. 18,000 کا ملازم ہے ان کا. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ یادداشت کا کیا مسئلہ ہے چیف منسٹر کا. میں تو الزام لگا ہی نہیں رہی فیاض صاحب. میں تو سوال یہ ان کی یادداشت ٹھیک ہے, از ہی اوکے, کوئی ریمیڈی لے رہے ہیں, کوئی دوائی لے رہے ہیں یادداشت کی؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہے, انہوں نے بڑا کلیئر کیا اور میں اس کے حوالے سے آج کلیئر کر دوں گا نا. میں نے کبھی اس پہ پریس کانفرنس بھی ابھی تک نہیں کی, لیکن چیزیں ساری کلیئر کر دوں. دسمبر کا مہینہ تھا 2018, 6 سال سے پرانی ایک روایت چلی آ رہی تھی ایکسپورٹ کرنے کی, ای سی سی کے ذریعے سے اجازت دینے کی چینی کی اور اس کے اوپر سبسڈی دینے کی. 29 ارب روپیہ 6 سالوں کے اندر سبسڈی دی گئی. 20 ارب روپیہ تو ایک سال کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر اس طرح سلیمان شہباز, حمزہ شہباز اور اپنے آقا اور اپنے قائد جناب شہباز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک پریکٹس چلی آ رہی تھی. لیکن اب سچویشن کیا تھی؟ دسمبر کے مہینے میں 2018 میں گنے کے کاشتکار پورے پنجاب سے ٹرالیاں بھر کے آئے اور ٹھوکر نیاز بیگ پہ آ کے انہوں نے دھرنا دے دیا. یہ دھرنا ہم نے نہیں دلوایا تھا, یہ کوئی پری پلان نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے دھرنا کیوں دیا؟ انہوں نے دھرنا یہ دیا کہ شوگر ملوں کے مالکان اور شوگر ملیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ڈھیر سارا سٹاک پہلے سے پڑا ہوا ہے چینی کا, اور ہم کہاں سے تم سے گنا خریدیں. ان کا گنا لگا ہوا تھا, کٹائی ان کے ڈیو تھی گنے کی. آگے سے شوگر ملیں جناب گنا خریدنے کو تیار نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس پہلے سے سٹاک پڑا ہوا تھا. وہ سارے کے سارے کاشتکار آگے دھرنا دینے, اور دھرنا دے دیا ٹھوکر نیاز بیگ پہ. ایسے موقع پہ ای سی سی نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوئی تھی, اور 6 سال سے روایت چلی آ رہی تھی کہ ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی بھی دی جاتی تھی, اور یہ ہر ایکسپورٹ کے اوپر تقریباً سبسڈی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پوری سن لینا, میں پوری اپنی کہانی سنا دوں آپ کو. اس موقع جج کے وقفے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں فیاض صاحب اور اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کی کہانی پوری سنتی ہوں, آپ کوئکلی کمپلیٹ کر لیں. آپ اپنی بات کر لو پہلے. چلیں میں بریک لے رہی ہوں, I'll come back to you. آپ کی سٹوری پوری سن لیتے ہیں, پھر اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. فیاض حسن چوہان صاحب ہمیں پہلی دفعہ ہی سیکٹر میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات نہیں کی, ڈیٹیل بتا رہے ہیں. فیاض صاحب, اجمل وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یور کاؤنٹر پارٹ ان خیبر پختونخوا, اینڈ وی وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ کرونا. لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں پلیز. میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ کاشتکاروں کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ ہم نے اپنا گنا بیچنا ہے اور گنا خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت 2018 دسمبر میں پنجاب میں یہ شوگر ملوں والے, کیونکہ ان کے پاس سٹاک موجود تھا, تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو انسینٹیو دیا جائے کہ یہ اپنا سٹاک جو ہے نا ایکسپورٹ کر کے جناب اس کو خالی کریں, تو ہم سے گنا خرید کے جو ہے نا نئی کرشنگ شروع کریں. تو وہ ای سی سی کا فیصلہ پہلے سے ہوا تھا ایکسپورٹ کی اجازت کا, روایت 6 سال سے قائم تھی ایکسپورٹ کی بھی اور سبسڈی کی بھی. اس کنٹیکسٹ کے اندر یہ سارا کچھ کر دیا گیا. تو اس میں کوئی عثمان بزدار صاحب کی اپنی ذاتی شوگر مل کوئی نہیں تھی, نہ ان کے کسی عزیز کی شوگر مل تھی کہ جس کو انہوں نے اکاموڈیٹ کرنا ہو. جو آپ اس کو عثمان بزدار صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے نا اس ساری چیزوں میں. اوکے, زمین آسمان کا فرق ہے آپ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں. دوسری طرف کرونا کے معاملات قابو میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر چل رہی تھی ہر طرف کہ دارالحکومت میں بھی کرونا شاید ایک ایسٹیمیٹ سے زیادہ ہو چکا ہے, 6 علاقے سیل کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے لاہور کے حوالے سے پریشان کن خبریں آئیں, پھر بعد میں اسد عمر صاحب نے ان کو کہا کہ وہ شاید کوئی زیادہ اسٹرانگ بیس نہیں رکھتی. لیکن بہرحال بیماری ایک نظر آ رہا ہے کہ بڑی حد تک پھیل چکی ہے پاکستان میں.
اس کی جو مختلف فگرز ہیں وہ کچھ یوں ہیں. پورے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 82,287 ہو چکی ہے. 1700 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں ان دا ہول کنٹری. پنجاب میں کرونا کے مریض 29,479 ہیں اور کرونا کے باعث 70 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. پنجاب میں ایک دن میں 45 افراد کرونا سے جاں بحق ہوئے. لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 14,000 سے زائد ہے. پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور کا کوئی بھی علاقہ کرونا سے محفوظ نہیں ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا میں کرونا سے اموات کی تعداد 490 ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرونا سے اموات کی شرح پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. سو اجمل وزیر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ اور چوہان صاحب دونوں سے سوال یہ ہے کہ اب اسٹریٹجی ہے کہ اجمل وزیر صاحب یہ معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آج اس طریقے کا ہے اس میں ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں آپ کے سامنے اپنے اس طریقے سے پاکستان کے سابق میں ڈیفینیٹلی آپ اس جو کرونا وبا ہے دوسرے اتحاد ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہم جیسے نیت کرے ہمارے 3-4 جو سیلری تھے جو ہمارے کافی لگا ہے یہ کہ اگر ڈیٹا آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو جب یہ لاک ڈاؤن یہ جو پلان اور ساری چیزیں جو بند ہو گئے تھے وہ بند ہو گئے تھے اس سے پہلے کا ڈیٹا اگر 2 مہینے کا آپ اٹھا لیں تو خیبر پختونخوا میں تقریباً کوئی 81 سے آئے ہیں گلف اسٹیٹ اور دوسرے ممالک سے. پھر ہمارے پاس زائرین آئے تفتان سے. پھر ہمارے افغانستان میں جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے وہ بھی آئے خیبر پختونخوا. پھر اس طریقے سے ہمارے جو ابھی گلف اسٹیٹ سے لوگ آ رہے ہیں جب سے ہم نے یہ ابھی جو فلائٹس ابھی کھولے ہیں تو تقریباً اس دن میں نے پوچھا تو 23 فلائٹس آج سے 3-4 دن پہلے آئے تھے وہ بھی آ رہے. تو ظاہر پھر ان سب کو کوارنٹائن کرنا ہوتا ہے. پھر کوارنٹائن کرنے کے بعد ان میں ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. ہمارے پہلے شروع میں ہماری جب یہ وبا آئی ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 20 تھی. اب تو الحمدللہ کوئی 2200-2300 سے بھی اوپر جا رہی ہے. تو اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں ہمیں کیونکہ وبا کا تو کسی کو علم اس طریقے سے نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ اور اچانک آیا. اس کے لیے پھر PPPs کا مسئلہ تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے انڈیا میں نے ہمارے ساتھ بڑی ہیلپ کی ہے. لیکن ہم نے خیبر پختونخوا حکومت نے خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ریلیف ڈپارٹمنٹ ہم نے خود پرچیز کیے وہ ہم نے پہنچائے. پھر اس طریقے سے پورے خیبر پختونخوا میں کوارنٹائن سینٹر بنائے, آئسولیشن سینٹر بنائے, ہائی ڈیپینڈنسی سینٹر بنائے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں اس میں ہم نے خود فرنٹ لائن پہ آگے جا کر ہمارے چیف منسٹر صاحب ہم اس کی ٹیم اس چیز پہ ہم لگے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو پوری دنیا میں تو اس کا کوئی علاج ہے نہیں. علاج اس کا یہی ہے کہ احتیاط کرے, احتیاط. اور ہم نے جو کاروبار میں اور لاک ڈاؤن میں جو نرمیاں دی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے ایٹ اے ٹائم ہم 2 محاذوں پہ اس وقت لڑ رہے ہیں. ایک ہم نے کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ اور دوسری طرف جس طریقے کی ہماری معیشت ہے اور پھر جس طریقے سے غربت کی لکیر سے نیچے ہمارے لوگ ہیں, غریب ہیں, متوسط طبقے وہ اور ٹریڈرز وہ بھی چلانا ہے. تو ان دونوں صورتحال میں اب عوام کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب SOPs جو حکومت نے بنائے اور جو احتیاطی تدابیر ہے تھرو آپ کی میڈیا کے تھرو آپ لوگ بھی بتا رہے ہیں ہم بھی بتا رہے ہیں اب لوگ اس پہ عمل درآمد کریں تو لوگوں کی کوآپریشن کے بغیر تو مجھے یہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ اتنی بڑی وبا کو جو ہے ہم وہ کریں. عوام کو بھی اس میں جو ہے نا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. صورتحال آپ کے سامنے ہے جو اس وقت یہ بڑی اہم بات جو آپ نے کی ہے. فیاض صاحب ویلکم ٹو یو. ایک تو پہلے جو کہا گیا جو رپورٹ آئی کہ لاہور میں شاید بہت لاکھوں میں یہ نمبر ہے, انفیکٹ جو تھاؤزنڈز میں یہ بھی کافی پریشان کن ہے, تو اس رپورٹ پہ کامنٹ کر دیں, از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دوسرا یہ کہ جو ابھی بات کریں اجمل وزیر صاحب لوگوں کی کوآپریشن کی, مجھے تو ادھر کہیں نظر نہیں آ رہا. خیبر پختونخوا کا اجمل صاحب بتائیں گے آپ کو پنجاب میں لگ رہا ہے کہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھو اس میں 10 مئی کو کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس پنجاب کی میٹنگ میں وہ محکمہ صحت کے کوئی ایک کنسلٹنٹ تھے، انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل قسم کی جناب ایک پریزنٹیشن دی کہ جس موجودہ حالات کے اندر جو ہم ٹارگیٹڈ سیمپلنگ کر کے جناب کرونا وائرس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر یہی طریقہ کار جاری رہا تو اگلے 1 مہینے کے اندر 6.25 لاکھ کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے ہم ساروں نے جو نا اس کو تھوڑا سا جو نا سلب کیا تھا کہ یہ ایک عجیب مفروضہ قسم کا جو نا وہ آپ نے پیش کیا، بس اس کے بعد وہ ختم ہو گیا جو نا۔ وہ کوئی رپورٹ جو ہے نا کسی ٹی وی چینل کے ہاتھ آج سے 2-3 دن پہلے وہ چڑھ گئی، انہوں نے جناب سارے ٹی وی چینل جناب چلانا شروع ہو گئے۔ تو میں نے ترسوں آج سے 3 دن پہلے یہ چیز کلیئر کر دی تھی کہ وہ سارا ایک مفروضہ تھا، اور مہینہ آپ کا گزر گیا تقریباً، مہینے بعد ابھی ٹوٹل جناب آپ کے سامنے ہے کہ کتنے 29,000 ٹوٹل پیشنٹ ہیں جناب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی۔ جنوری کے مڈ میں 15 جنوری کو انسداد کرونا وائرس کی کیبنٹ کمیٹی بنی تھی اور کنٹرول روم بنا دیا گیا تھا۔ عثمان بزدار صاحب نے پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ ایز اے چیف ایگزیکٹو اپنے صوبے کے اندر کرونا وائرس کو ہینڈل کرنا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے ان کی اپنی سپرویژن میں ایک کردار ادا شروع کیا تھا جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ باقی آپ کے سامنے ہے پورے دنیا کے اندر جو نا یہ وبا پھیلی ہے اور پھیل رہی ہے، اس میں کچھ رسپانسبلٹی عوام کی بھی ہے، کچھ رسپانسبلٹی جناب وہ ریاستی اداروں کی، حکومتی اداروں کی ہے۔ اب ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے تو اپنی رسپانسبلٹی پورا کر رہے ہیں، کچھ پبلک کو بھی اس کے اوپر جناب وہ احساس ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ دونوں مل کے کام کریں گے تو آگے سے رزلٹ آئے گا جو بھی آئے گا۔ رائٹ اجمل صاحب، پبلک اویئرنیس کے حوالے سے میڈیا آلریڈی اپنی کوشش کر رہا ہے، کیمپینز آپ لوگ کر سکتے ہیں آغاز، لیکن ایک میرا تو یہ آبزرویشن ہے کہ لوگ اس طریقے سے اس کا خیال نہیں کر رہے۔ سو یہ کس طریقے سے آپ پبلک اویئرنیس ریز کرا سکتے ہیں لوگوں میں؟ میڈیکل کے حوالے سے بات کروں گا، ہمارے یہاں پہ چینل سے بڑے سیریس اس کی بھی عادت ہوئی۔ میں میڈیا کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ابھی اس دن ہمارے یہاں پہ ایک ٹی وی چینل کے بڑے سینئر صحافی تھے، اس کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں تو ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پہ تھے، انہوں نے بھی اس جو کرونا وبا ہے اس میں اپنی دن رات محنت اور دن رات ایک کر کے انہوں نے کام کیا، انہوں نے بھی شہادت اس کرونا کے حوالے سے ان کو ہوئی۔ اور اس طریقے سے پھر ہمارے سٹنگ ایم پی ہے جمشید صاحب، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ اور تو صورتحال اس وقت، اور پھر دوسرے دیگر ہمارے جتنے لوگ ہیں اس میں وہ ہو رہے ہیں۔ اب اس میں میڈیا فرنٹ فٹ پہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ساری میڈیا کو، میں اس وقت میڈیا کا جو کردار ہے اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت بڑا زبردست آپ لوگ اپنے تھرو جو کر رہے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے، اس طریقے سے ہم اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے صدر بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے تمام مقاصد فکر کے جو لوگ ہیں، اگر میں ریئلسٹک بات کروں تو اتنے علماء ہیں، انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ٹریڈر بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے تمام مکاتب فکر جو لوگ ہیں، اگر میں ریئلسٹک بات کروں تو وہ ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس۔ لیکن اصل میں مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جو فریہ جو مسئلہ جو درپیش ہے یا جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں خود بازاروں میں گیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کرونا وبا سے ہمیں بھی خطرہ ہے، فرینکلی سپیکنگ کہ اس میں، لیکن اب گھروں میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے، آفیسز میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، میں بازاروں میں گیا ہوں، میں ہاسپٹلز گیا ہوں، میں کوارنٹائن سینٹر گیا ہوں، اس طرح میرا چیف منسٹر جاتا ہے، ایئرپورٹس ہر جگہ پہ خود جانا پڑتا ہے، کیونکہ چیزوں کو جب ہم خود گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو اس چیز کو بتانا وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا اس چیز کو اس طریقے سے سیریس نہیں رہے۔ ایک ہمارا طبقہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ سیریس لے رہا ہے، وہ کوشش بھی کر رہا ہے،
اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہمارا لیکن ایک ہمارا طبقہ وہ ہے کہ وہ اس چیز کو ابھی تک اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہا ہے جس طریقے سے یہ I agree with you. Absolutely. تو اس کو ہم ساتھ لے کر اپنے گھر لاتے ہیں، پھر اپنے فیملی، پھر اس کے بعد اپنا وجہ سے یہ کورونا وبا ہمارے پیچھے نہیں آ رہا. جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں فریا تو اس کو ہم ساتھ لے کر اپنے گھر لاتے ہیں، پھر اپنے فیملی، پھر اس کے بعد اپنا پورا محلہ، پھر اپنا پورا ٹاؤن اور پھر ڈسٹرکٹ اور پھر پورا صوبہ اور پھر پورا پاکستان. یہ اس طریقے سے سپریڈ ہو رہا ہے. Right. اس میں سماجی دوری، احتیاطی تدابیر پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے. ہم نے تو فیصلہ کیا، کل ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کہا میں آج آپ کے پروگرام سے توسط کر رہا ہوں کہ بے شک ہم نے نرمیاں دی ہیں مختلف اس میں، لیکن اگر لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم تو ایکشن لیں گے، اور چاہے اس میں ہم کاروباروں کو بھی سیل کریں گے. ہم جو ہے نا جو SOPs دیے ہوئے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کورونا وبا ختم ہو گیا. بھائی کورونا ہے، آپ پھر اس وبا کو پھیلنے نہیں. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ کیئر سسٹم کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. Yes. آپ یہ دیکھیں جب اٹلی میں بہت زیادہ ہو گیا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ان کا پورا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا. Right. اٹلی جیسے ملک کا جس میں Right. بڑا فاسٹ تھا ہیلتھ کیئر سسٹم. اجمل صاحب تو اگر ہمیں اجازت ان دیں چیزوں کو مدنظر تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ یہ کوشچن یہی ہے جو فیاض حسن چوہان صاحب اینڈ اجمل عزیز صاحب دونوں کے سامنے ہوگا رائٹ آفٹر دا بریک، کہ کون سا وہ مارک ہے جہاں پہ لگے گا کہ ہم اب خطرے میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور کیا یہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کے بارے میں جائزہ لیا گیا ہے. سو کیا دوبارہ ایک لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گی پاکستان کی صوبائی حکومتیں؟ رائٹ آفٹر بریک. And welcome back. We're very honored to have both the Information Ministers, Khyber Pakhtunkhwa and Information Minister Punjab. کیا ایک اور لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں فیاض صاحب اگر حالات اسی طریقے سے رہے؟ دیکھیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں طے ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن جو نا آسان کیا جا رہا تھا تو اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا پوری پاکستانی قوم کو کہ اگر آپ نے کوئی ارسپانسبل ایٹیچیوڈ اختیار کیا، غیر ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو بیہیو کیا، اور کرونا وائرس ایک دفعہ پھر وبا کی صورت میں جو نا پھیل گیا پاکستان میں، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف واپس آنا پڑے گا. اب ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہفتہ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن، اور صبح 9 سے لے کے رات 7 بجے تک، اور پھر ابھی تک ریسٹورنٹ اور پارکس اور پکنک پوائنٹس اور شادی بیاہ کے جناب جو جتنی جگہیں ہیں جناب میرج ہال، یہ سارے بند کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اجتناب کرنا چاہیے یہ مجمع رش. اور اس کے علاوہ آج نئی اسٹریٹجی ایک پنجاب کے اندر ہم نے دی ہے کہ ماسک کے حوالے سے سرکاری محکموں کے اندر ہم نے پابندی لگائی ہے کہ وہاں پہ ماسک لگایا جائے. اس طرح کی سرکار تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور کر رہی ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی ذمہ داری کو پوری کریں. خدا نہ خواستہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اوور کنٹرول ہوں گی تو پھر پالیسی اور اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. رائٹ. اجمل عزیز صاحب کیا ایک اور لاک ڈاؤن 2 ویکس کا پروبیبلی تاکہ روکا جا سکے اس کو، اس سے پہلے کہ ہیلتھ سسٹم چوک ہو جائے جیسے کہ آپ نے کہا، اس کی طرف جا سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ فیاض کی آواز بالکل نہیں آ رہی. اجمل عزیز صاحب نے فیاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کر رہے ہیں، ماسک کو مینڈیٹوری کیا ہے اور سٹیپس لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ نہیں رکتا تو آبویسلی ری ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ایک میں جو فیاض نے بات کی ہے کہ بالکل ایک طرف ہم یہی کہتے ہیں سر ہمارے ایک طرف ہم یہی کہتے ہیں، کل ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم کوشش، ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہے کہ ایک تو لوگ جو ہے نا ماسک اور یہ جو ضروری SOPs ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دے. ڈیفینیٹلی میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ اگر اس چیز پہ لوگ جو ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورا ہم ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مطلب کہ کافی آپشن ہیں
لیکن پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ پبلک میں یہ اویئرنیس آئے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت ایس او پیز ہے اس کو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بڑا تارلی وہ چیک کر رہے ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں، اور خود ہم بھی چیک کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، خود ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ اگر اس کے وہ ہوگا تو عوام کی جان کی تحفظ کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حکومت یہ جتنی سختی پہلے کی ہے یا اب جو نرمی کر رہی ہے، دونوں صورتوں میں عوام کی جان کی تحفظ بھی ہمیں عزیز ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی معیشت ہے، پھر یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ایک ریئلسٹک بات ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے، ہم بات تو کر لیتے ہیں کہ جی وہ اسپین میں یہ ہوا، فلانے ملک میں یہ ہوا، جرمنی میں یہ ہوا، لیکن ہمارے اور اس کے جو حالات ہیں اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا ہے، اور اسی لیے ہم جو نرمیاں کر رہے ہیں یا جو ایس او پیز لوگوں کو کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی